بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون نے مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دے کر کہا اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی جب فرعون حضرت آسیہ سے ہمبستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی عجیب بیماری لاحق ہوگی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو چکا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس شہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ فلسطینی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا شادی کے پہلے دن ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات اس کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ بھی اس کی کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم نے مومن الآل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غض و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت سی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائی۔
اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زود و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھوٹیوں پر آپ کو لٹکا دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستوں کے تن تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی خال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر نور مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا اور ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔